نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت جناب ڈاکٹر طارق صاحب کی بلا نعرہ یاد رکھ، دنیا میں دینے والے بڑے بڑے ہو سکتے ہیں، راجہ، مہاراجہ، بے تاج بادشاہ، سلطان، وزیر، منسٹر، پردھان، مکھیا، دینے والے بہت کچھ ہو سکتے ہیں، بہت لوگ ہو سکتے ہیں، لیکن جو تجھے غوث دے سکتے ہیں دوسرا نہیں دے سکتا، جو تجھے خواجہ دے سکتے ہیں وہ گاؤں کا پردھان نہیں دے سکتا، جو تجھے نبی کریم جناب محمد رسول اللہ دے سکتے ہیں دنیا کا کوئی راجہ اور مہاراجہ نہیں دے سکتا ہے۔ بولیے میں بات غلط کر رہا ہوں؟ بولیے نہ غلط کر رہا ہوں؟ حضرات یہ سب وہ موضوعات ہیں جو بڑے حساس ہیں اور اس کی اصلاح بڑے قاعدے سے اور بڑے ہی مناسب ڈھنگ سے ہونے چاہیے۔ آپ کے دلوں میں خوف خدا آ رہا ہے اور اسلام کے رسوم اور اسلام کے قوانین سے محبت پیدا ہو رہی ہے۔ اب توجہ دیجئے گا، اگر تجھے مانگنا ہے تو غوث سے مانگ، خواجہ سے مانگ، صابر پاک سے مانگ، محبوب الہی سے مانگ، اپنے آقا آقا کریم جناب محمد رسول اللہ سے مانگ۔ اور حضرات بس ایک بات عرض کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے گا، یہ وہ دینے والے ہیں، سبحان اللہ، یہ وہ دینے والے ہیں کہ لینے والوں کی جھولیاں بھر جاتی ہیں اور دینے والے کا خزانہ کم نہیں ہوتا، دینے والے کا خزانہ کم نہیں ہوتا ہے۔ اور یقیناً مجلس ہے مصطفیٰ، لاجواب ہے نبی، بے مثال ہے رسول، بے نظیر ہے ہمارے آقا، اور اپنے ہر اوصاف میں، سیرت میں بے مثال، صورت میں بے مثال، داد و دہش میں بے مثال، سخاوت میں بے مثال، عبادت میں بے مثال، معاملات میں بے مثال، اخلاق و عادات میں بے مثال، ہمارے نبی ہر اعتبار سے بے مثال ہے، جود و نوال میں بھی، سخاوت میں بھی بے مثال۔ اب نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا، بے مثال ہے مصطفیٰ ہر چیز میں۔ آپ کہو گے طارق انور صاحب لیکن ہمارے سماج میں اگر کبھی کسی کی مثال پیش کی جاتی ہے داد و دہش کے حوالے سے، دریا دلی کے حوالے سے، سخاوت کے حوالے سے، لٹانے کے حوالے سے، تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں حاتم طائی کی طرح بڑے کلیجے اور گردے والا ہے، بڑا دینے والا ہے، بڑی سخاوت والا ہے حاتم طائی کی طرح۔ حضرات توجہ دیجئے گا، بس ایک مثال دے کر آگے بڑھتا ہوں۔ حاتم طائی کی طرح نو ڈاؤٹ حاتم طائی بہت بڑا سخی تھا، بہت بڑا دانی تھا، بہت بڑا دھنوان تھا، لیکن میں نے کہا میرے مصطفیٰ سخاوت میں بھی بے مثال ہے، سخاوت میں بھی لاجواب ہے، داد و دہش میں بھی لاجواب ہے۔ ارے حاتم طائی کتنا بڑا سخی تھا، اس کی سخاوت کی تاریخ کو اگر پڑھنا چاہو تو طارق انور اس کی زندگی کا ایک پنہ تمہاری نگاہوں کے سامنے لانا چاہتا ہے۔ وہ اتنا بڑا سخی تھا، نو ڈاؤٹ بہت بڑا سخی تھا۔ کتنا بڑا سخی تھا؟ اتنا بڑا سخی تھا کہ ایک فقیر اور محتاج اس کے بارگاہ میں آتا تھا، اسے دے دیا کرتا تھا، وہی فقیر 2 منٹ کے بعد پھر پلٹ کر آتا، پھر اسے مسکرا کر دے دیتا، تیسری بار پھر آتا، پھر مسکرا کر دے دیتا، ابھی چند لمحے نہیں گزرتے پھر آتا، چوتھی بار بھی اس کے دامن کو بھر دیتا، ابھی کچھ لمحے نہیں گزرے پھر آتا، 5ویں بار اسے دے دیتا۔ آج جب ہمارے پاس کوئی فقیر آ جائے، ہم بہت بڑے دانی ہیں، خندہ پیشانی کے ساتھ لٹاتے ہیں، لیکن ایک بار دیا، دوسری بار آیا دیا، تیسری بار آیا تو ہم تھوڑا سا غصہ ہوئے ہیں، لیکن وہی فقیر اگر اسی لمحے میں تھوڑی دیر کے بعد پھر آ جائے تو ہمارے طلبے کی گرمی ہمارے دماغ پر چڑھ جاتی ہے اور اسے ڈانٹ ٹپٹ اور پھٹکار شروع کر دیتے ہیں۔ ابے کم وقت، ابھی تو تجھے 1 بار دیا، 2 بار دیا، 3 بار دیا، پھر تو چلایا منہ اٹھا کر، لیکن قربان جاؤ حاتم طائی کی سخاوت اتنی عظیم الشان ہے کہ 1 بار آتا تب بھی دیتا، فوراً دوسری بار آیا تب بھی دیتا، فوراً تیسری بار آیا تب بھی دیتا، چند منٹ کے بعد چوتھی بار آیا تب بھی دیتا۔ اے لوگوں، دیتا چلا جاتا لیکن پیشانی پہ ذرا بھی لکیریں نہیں آتی، پیشانی پر بل نہیں پڑتے، لیکن جو اس کے خادم محل کے دروازوں پر بیٹھے ہوتے تھے انہیں برا لگتا تھا، وہ فقیر کو ڈانٹ ٹپٹ کیا کرتے تھے۔ ابھی تو 1 بار لے کر گیا، دوسری بار لے کر گیا، تیسری بار لے کر گیا، آخر تو بار بار کیوں جا رہا ہے؟ میرے مالک کو تو پریشان کیوں کر رہا ہے؟ جب یہ بات حاتم طائی کو معلوم ہوئی تو اس کی دریا دلی نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میرے دربار تک آنے والے کو کوئی خادم جو ہے وہ ڈانٹ ٹپٹ کرے، اس لیے اس نے اس کا سولیوشن یہ نکالا کہ جہاں پر بیٹھ کر وہ خیرات کیا کرتا تھا، بانٹا کرتا تھا، محتاجوں کی ضرورت پوری کیا کرتا تھا، وہاں تک پہنچنے کے لیے اپنے محل میں اس نے 7 دروازے بنا دیے اور اعلان کرا دیا
کہ اگر کسی محتاج اور فقیر کا ایک بار میں دامن نہیں بھرتا ہے تو وہ دوسرے دروازے سے آ جائے تاکہ پہلے والے خادم سے ملاقات ہی نہ ہو. اگر دوسری بار بھی نہ طبیعت بھرے تو تیسرے دروازے سے آ جائے تاکہ دوسرے خادم سے ملاقات نہ ہو. اگر پھر بھی ضرورت پوری نہ ہو تو چوتھے دروازے سے آ جائے, پانچویں دروازے سے آ جائے, چھٹے دروازے سے آ جائے, ساتویں دروازے سے آ جائے. 7 دروازے اس نے اپنے تک پہنچنے کے لیے بنائے کہ ایک فقیر کی اگر ضرورت 1 2 3 بار میں پوری نہیں ہوتی ہے تو وہ 7 بار آ کر حاتم طائی کی سخاوت سے فیضیاب ہو سکتا ہے. یقیناً تم نے اتنا بڑا سخی دیکھا ہے, یقیناً تم نے اتنا بڑا دریا دل دیکھا ہے. حاتم طائی کی مثال لوگ ایسے ہی پیش نہیں کرتے ہیں, لیکن میں نے دعویٰ کیا ہے کہ الحمدللہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں, جس نبی سے محبت کرتے ہیں, اس آمنہ کے لال کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ حاتم طائی کی سخاوت جو ہے ان کے سامنے پانی بھرتی ہوئی نظر آتی ہے. ارے حاتم طائی کی سخاوت تو یہ ہے کہ ایک بار آئے تو ضرورت پوری نہ ہو, 2 بار مانگے تب بھی ضرورت پوری نہ ہو, تیسری بار لے کر گیا تب بھی ضرورت پوری نہ ہوئی, چوتھی بار لیا تب بھی ضرورت باقی ہے. لیکن میرے مصطفیٰ کی سخاوت کا یہ عالم ہے کہ جسے مصطفیٰ نے اپنا اپنی نظر کرم جس فقیر پر ایک بار ڈال دیا ہے, فقیر تھا تو بادشاہ ہو گیا ہے, گدا تھا تو شہنشاہ ہو گیا ہے, ممتا بن کر آیا تھا داتا بن کر لوٹ رہا ہے, بھکاری بن کر آیا تھا اب بانٹنے والا بن کر لوٹ رہا ہے. میرے نبی نے جس پر اپنی نظر کرم ایک بار کر دی ہے وہ ایسا بانٹنے والا اور بادشاہ بن گیا, اتنا سخی بن گیا کہ دنیا اس کی مثال پیش نہ کر سکی. ارے میرے نبی نے نظر ڈال دی ہے عبد القادی پر تو غوث اعظم بن کر بغداد سے بانٹ رہے ہیں, خزانہ کم نہیں ہوتا. معین الدین پر نظر ڈال دی ہے تو آپ خواجہ ہندوستان بن کر اجمیر سے بانٹ رہے ہیں, خزانہ کم نہیں ہوتا ہے. نظر ڈال دی جہانگیر سمنانی پر مختوم سمنا بن کر کچھوسا سے بانٹ رہے ہیں, خزانہ کم نہیں ہوتا ہے. نظر ڈال دی ہے نظام الدین پر, آپ محبوب الہی بن کر راجدھانی سے بانٹ رہے ہیں, خزانہ کم نہیں ہوتا ہے. اللہ میرے نبی کی شان سخاوت کا تو عالم یہ ہے کہ مصطفیٰ نے جس پر نظر کرم ڈال دی ہے وہ زمین کے اوپر ہے تب بھی بانٹ رہا ہے, زمین کے اندر ہے تب بھی بانٹ رہا ہے. نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر طارق صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ. اس لیے تو میں ڈنڈے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. پورا ملمہ جی لگا کر بولے یا رسول اللہ, تھوڑی اور زندگی کے ساتھ یا رسول اللہ, دونوں ہاتھ اٹھا کر بولے یا رسول اللہ. ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا. ہمیں جب اجمیر والے خواجہ کا یہ عالم ہے تو بغداد والے غوث اعظم کا کیا عالم ہوگا. اور جب بغداد والے غوث اعظم کا یہ عالم ہے تو جن کے قدم کی برکت سے غوث اعظم کو غوثیت ملی ہے اس مولا علی کی سخاوت کا کیا عالم ہوگا. اور جب مولا علی کا یہ عالم ہے تو مولا علی کو جنہوں نے مقام عظمہ عطا فرمایا ہے اس نبی کی سخاوت کا کیا عالم ہوگا. ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا. بے شک. آپ